جنگ کے وحشیانہ طریقے۔ جس طرح جنگ کے متعلق عرب جاہلیت کا تصور پست تھا اور جس طرح ان کے مقاصد جنگ ذلیل و ناپاک تھے، اسی طرح وہ طریقے بھی جن سے وہ جنگ کیا کرتے تھے انتہا درجے کے وحشیانہ تھے۔ چونکہ ان کے ذہن میں جنگ کی خصوصیات ہی یہ تھیں کہ وہ ہولناک ہو، غیظ و غضب کا مظاہرہ عتم ہو، بلاؤں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہو، چکی کی طرح پیس دینے والی ہو، آگ کی طرح جھلس دینے والی ہو، اونٹ کے سینے کی طرح ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہو۔ اسی لیے جنگ میں ان کے اعمال بھی اسی تصور کے مطابق ہوتے تھے۔ کسی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو تباہ و برباد اور ذلیل و خوار کیا جائے۔ ان کا جذبہ نبردآزمائی کسی قسم کی اخلاقی حدود سے آشنا نہ تھا، وہ صرف ایک چیز جانتا تھا اور وہ یہ تھی کہ دشمن پامال کرنے کے لیے ہے۔ اس غرض کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے، ان کی تفصیلات ہم کو کلام جاہلیت اور ایام عرب میں بکثرت ملتی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ غیر مقاتلین پر تعدی۔ جنگ میں مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا۔ دشمن قوم کے ہر فرد کو دشمن سمجھا جاتا تھا اور اعمال جنگ کا دائرہ تمام طبقوں اور جماعتوں پر یکساں محیط تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، کوئی بھی اس ہمہ گیر دست درازی سے مستثنیٰ نہ تھا، بلکہ دشمن قوم کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے عورتیں خصوصیت کے ساتھ جنگی کارروائیوں کی تختۂ مشق بنائی جاتی تھیں۔ مفتوح قوم کی عورتوں کو بے حرمت کرنا، ان کے پردے اٹھا دینا اور ان کی تحقیر و تذلیل کرنا فاتح کے مفاخر میں شمار ہوتا تھا اور شعراء بڑے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے، بہت سی شریف عورتیں جن کے غیرت مند شوہر ان کی حفاظت میں پوری کوشش کرتے تھے، ان کے پازیب میں نے کھول دیے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اس وقت اصل مقصود گوری گوری پردہ نشیں عورتیں ہوتی ہیں کہ نہ کہ چراگاہ سے واپس ہونے والے اونٹ۔ عمرو بن کلثوم جنگ میں بے جگری سے لڑنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے قبیلے کو اپنی عورتوں کے لیے بے حرمت ہونے کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے، ہمارے پیچھے گوری گوری خوبصورت عورتیں ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ تقسیم یا ذلیل نہ کی جائیں۔ بسا اوقات شدت غضب میں دشمن کی حاملہ عورتوں کے پیٹ تک چاک کر ڈالے جاتے تھے۔ چنانچہ بن الطفیل جنگ فیف الریح میں اپنے قبیلے کی فتح کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے جوش میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، بعد اس کے کہ ہم فیف الریح اور نہد اور خشم پر کاری ضرب لگا چکے تھے۔ آگ کا عذاب۔ دشمن کو ایذا دینے اور ضرر پہنچانے کا حق غیر محدود تھا، یہاں تک کہ آگ کا عذاب دینے میں بھی تامل نہ کیا جاتا تھا۔ تاریخ عرب کا مشہور واقعہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ذو نواس نے ان سب لوگوں کو جو اس کے دین سے پھر گئے تھے پکڑ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیا۔ قرآن مجید میں اسی کے متعلق آیا ہے کہ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔ منظر بن عمرائی القیس نے جنگ اوارہ میں جب بنی شیبان پر فتح پائی تو ان کی عورتوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا اور بنی قیس کے ایک شخص نے بمشکل ان کی جان بخشی کرائی۔ عائشہ اسی واقعے پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، اس نے جنگ اوارہ میں بنی شیبان کے اسیروں کو چھڑا لیا جبکہ اس کی جوان لڑکیاں آگ میں ڈالی جا رہی تھیں۔ عمرو بن منظر نے ایک قصور کی بنا پر منت مانی تھی کہ بنی دارم کے سوا کے 100 آدمیوں کو زندہ جلاؤں گا، چنانچہ اس نے ان پر چڑھائی کی اور 99 آدمی ہاتھ آئے جنہیں اس نے جلا دیا۔ اب منت پوری کرنے میں ایک کی کسر رہ گئی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت قبیلہ براجم کا ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا، وہ گوشت کی بو سونگھ کر سمجھا کہ کھانا پک رہا ہے، اس لیے عمرو کی لشکر کی طرف آ گیا۔ عمرو نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسی کو آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ اس واقعے کے متعلق جریر کہتا ہے، کہاں ہیں جو عمرو کی آگ میں جلائے گئے اور کہاں ہے اسعد جو تمہارے درمیان پرورش پاتا تھا۔ اسیران جنگ سے بدسلوکی۔ اسیران جنگ کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور بسا اوقات جوش انتقام میں ان کو انتہا درجے کی اذیتیں دے دے کر مارا جاتا تھا۔ عقل اور عریینہ کا قصہ احادیث میں مذکور ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہوں کو پکڑ کر لے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں پھوڑیں اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ پیاس اور تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔
جنگ اوارہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بنی شیبان کے جتنے اسیر منظر بن امرا القیس کے ہاتھ آئے تھے ان سب کو اس نے کوہ اوارہ کی چوٹی پر بٹھا کر قتل کرانا شروع کیا اور کہا کہ جب تک ان کا خون بہہ کر پہاڑ کی جڑ تک نہ پہنچ جائے گا قتل کا سلسلہ بند نہ کروں گا۔ آخر جب مقتولوں کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی تو مجبوراً اس نے منت پوری کرنے کے لیے خون پر پانی ڈلوا دیا اور وہ بہہ کر پہاڑ کی جڑ تک پہنچ گیا۔ امراء القیس کے باپ حجر بن حارث نے جب بنی اسد پر چڑھائی کی تو ان کے جتنے آدمی اس کے ہاتھ قید ہوئے ان سب کو اس نے قتل کرا دیا اور حکم دیا کہ انہیں تلواروں سے نہیں بلکہ ڈنڈوں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ غفلت میں حملہ کرنا۔ دشمن پر جنگ کا اعلان کیے بغیر غفلت کی حالت میں جا پڑنا مرغوب ترین جنگی چالوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس غرض کے لیے عموماً رات کے آخری حصے میں اچانک حملے کیے جاتے تھے اور یہ دستور ایسا عام ہو گیا تھا کہ لفظ تسبیح کے معنی ہی صبح کے وقت حملہ کرنے کے ہو گئے تھے۔ فرہ بن زید کہتا ہے قیس بن عاصم ان پر صبح کے وقت لشکر لے کر جا پہنچا مگر وہاں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ نیزوں کی امنیاں سینوں کے پار ہو رہی تھیں۔ عباس بن مرداس سلمی کہتا ہے میں نے اس قبیلے جیسا قبیلہ کبھی نہیں دیکھا جس پر ہم نے صبح حملہ کیا اور نہ ہم جیسا کوئی تھا جبکہ ہم شاہ سواروں کا مقابلہ کیا۔ اسی بنا پر لوگ اپنے دوستوں کو دعا دیتے تھے کہ تم صبح کے وقت بخیریت رہو۔ انطرا بن شداد اپنی معشوقہ سے کہتا تھا اے ابلہ کے مکان کہ تو مقام جوا میں ہے کچھ بول اور صبح کے وقت غارت گروں سے محفوظ رہ۔ عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ دشمن کے سرداروں کو رات کے وقت حالت خواب میں ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ اس فعل کا اصطلاحی نام فتق تھا اور اس کے مرتکبین فتاق کہلاتے تھے۔ حارث بن ظالم المروی، براز بن قیس الکنانی، سلیق بن سلقہ، تابت شرہ عرب کے مشہور فتاق گزرے ہیں۔ مقتولوں کی تحقیر۔ جوش انتقام میں دشمن کی مردہ لاشوں تک کو نہ چھوڑا جاتا تھا۔ ان کے ناک کان کاٹے جاتے تھے، ان کے اعضاء کی قطع و برید کر کے زندہوں کا بدلہ مردوں سے لیا جاتا تھا اور بسا اوقات تو ایسی ایسی وحشیانہ حرکات کی جاتی تھیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ احد کا مشہور واقعہ ہے کہ قریش کی عورتوں نے شہدائے اسلام کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار بنوائے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی۔ یوم الیحامیم میں جب بنی جدیلہ کا سردار سبا بن عمرو مارا گیا تو بنی سنبس کے ایک شخص نے اس کے دونوں کان کاٹ کر اپنے جوتوں میں لگا لیے۔ ابو سر وسنیسی اسی پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے ہم تمہارے کانوں کا پیوند اپنی جوتی میں لگاتے ہیں۔ ایک اور سنبسی شاعر بنی حدیلہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے سینوں میں ہمارے خلاف بغض رکھتے ہو تو بیجا نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہارے ناک کان کاٹے ہیں اور تم کو پکڑ پکڑ کر بیچا ہے۔ کبھی کبھی دشمن کی لاشوں کو ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے انہوں نے ایک دوسرا حملہ کیا اور اپنے حریف کی ٹانگیں پکڑ گھسیٹیں اور جوین کو تیر مارا۔ جب کسی شخص سے سخت دشمنی ہوتی تو قسم کھا لیتے کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ جنگ احد میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مصعفہ بن طلحہ اور حلاس بن طلحہ دو بھائی قتل ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ماں سلافہ نے قسم کھائی کہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ جب مقام رجی میں عاصم شہید ہوئے تو قریش کے لوگ ان کی تلاش میں نکلے تاکہ ان کا سر سلافہ کے ہاتھ بھیج دیں۔ حرب الفساد میں جو 25 سال تک جاری رہی فریقین نے بکثرت ایک دوسرے کے مقتولوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی تھی۔ جنگ یحامیم میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چنانچہ ابو سروہ سنبی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہم بدمزگی کے ساتھ تمہاری کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ دشمن کی لاشوں کو مردہ خوار جانوروں کا طعام بنا دیا جاتا ہے اور یہ ان کے ہاں اظہار فخر کی بات تھی۔ انطرا کہتا ہے اگر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو بیجا نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کے باپ کو درندوں اور گدھوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ شریح ابسی کہتا ہے قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ ذرا پہنے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس کو گدھوں اور بجوؤں جیسے مردار خوار جانوروں کے لیے پڑا چھوڑ دیتا۔
عاتقہ بنت عبد المطلب حرب فجار کے واقعات پر فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہمارے سواروں نے مالک کو زمین پر پڑا چھوڑا، اسے بجو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ محلحل حرب بسوس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ان مقتولوں پر کووں اور گدھوں کے غول آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ بد عہدی۔ حرب جاہلیت میں وفائے عہد کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہ تھا۔ جب کبھی دشمن سے انتقام لینے کا کوئی اچھا موقع مل جاتا تو تمام عہد و پیمان توڑ کر رکھ دیے جاتے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار عرب کی بد عہدیوں کے واقعات نہایت کثرت سے ملتے ہیں۔ بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے ہو چکے تھے، لیکن تینوں نے وقت پر ان کو توڑ ڈالا۔ بنو نضیر نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں اعلانیہ اسلام کے خلاف شرکت کی۔ بنو قینقاع نے قریش کے بھڑکانے پر سب سے پہلے اعلان جنگ کیا۔ قبائل رعل و ذکوان نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند آدمی مدد کے طور پر طلب کیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ان کے پاس بھیجی تو انہوں نے بئر معونہ پر ان سب کو قتل کر دیا۔ بنو لحیان نے مقام رجیم میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ بن دثنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن طارق کو امان دی، اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو تینوں کو پکڑ کر باندھ لیا، ایک کو قتل کیا اور دو کو مکہ لے جا کر بیچ ڈالا۔ اس قسم کی بد عہدیوں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مسلمان کے ساتھ قرابت یا معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا طریق جنگ۔ عربی فوج کی خصوصیات کو ایک شاعر نے جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے، میں ایک مہذب شہری نہ ہوں اگر تمہارے عین گھروں کے سامنے ایک پھاڑنے اور پیسنے والا لشکر نہ آئے، اس کو دیکھنے ہی سے قوت والے مسخر ہو جاتے ہیں اور پیٹ والیوں کے ہمر خوف سے گر جاتے ہیں، جوان کوانی لڑکیاں ان کی ہیبت سے بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے خوف سے وہ لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں جو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ ان میں بنی نجار کے شیر پھرتے ہیں، ان جنگلی شیروں کی مانند جن کا مسکن گھنی جھاڑی ہے، جس میں شیر ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور سننے والا اس شخص کی ہائے ہی سنتا ہے جسے وہ پھاڑ ڈالے۔ نمبر 2، روم و ایران کا طریق جنگ۔ یہ عرب تو خیر وحشی تھے، حضریت و مدنیت کا ان میں نام و نشان تک نہ تھا، علوم و تہذیب سے ناآشنا تھے، ان میں اس قسم کی درندگی و بہیمیت کا موجود ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قومیں تہذیب و تمدن کے آسمان پر پہنچی ہوئی تھیں، ان کا کیا حال تھا۔ تاریخ نے اس دور کی لڑائیوں کے متعلق بہت کچھ معلومات محفوظ کر رکھی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کم از کم اس اعتبار سے مہذب اور غیر مہذب دنیا کے طرز عمل میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ ایک قوم جب دوسری قوم پر چڑھائی کرتی تھی تو تہیہ کر لیتی تھی کہ اس کو مٹا کر چھوڑے گی۔ مقاتلین اور غیر مقاتلین کا امتیاز عملاً مفقود تھا۔ دشمن قوم کا ہر فرد کشتی و گردن زنی سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، زخمی، بیمار، راہب، زاہد، سب پر اعمال جنگ کا دائرہ یکساں حاوی تھا۔ فوجیوں کے اقدام میں دشمن کی فصلوں کو تباہ کرنا، باغات کو تہس نہس کرنا، عمارات کو مسمار کرنا، بستیوں کو لوٹنا اور جلانا ایک عام بات تھی۔ کسی شہر کا شدید مزاحمت کے بعد مفتوح ہونا گویا اس کے لیے پیام موت تھا۔ غضبناک فاتح جب اس میں گھستے تو بے اختیار قتل عام شروع کر دیتے، اور جب خون سے بھی جوش انتقام فرو نہ ہوتا تو شہر میں آگ لگا دیتے۔ حد یہ ہے کہ اس معاملے میں سکندر اعظم بھی عام کلیہ سے مستثنیٰ نہ تھا۔ شام کے قدیم تجارتی مرکز سور کو جب اس نے 6 مہینے کی سخت محاصرے کے بعد فتح کیا تو شدت غضب میں قتل عام کا حکم دیا، اور اس وقت جس قوم کو دنیا کی مہذب ترین قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اس نے 8,000 بے گناہ انسانوں کو قتل کیا اور تقریباً 30,000 کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ اسیران جنگ کے لیے اس زمانے میں قتل اور غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت نہ تھی۔ بعض اوقات دشمن کے سالاران افواج اور خود بادشاہوں پر اگر قابو چل جاتا
تو ان کو بدترین ذلت اور عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ صفرا کے احترام جنگ کے اہم ترین مسئلے میں سے ہے، مگر اس عہد میں یہ جماعت بھی بسا اوقات تعدی سے محفوظ نہ رہتی تھی۔ فریق مخالف کی جانب سے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسا پیغام لے جانا جس کو وہ اپنی توہین یا کسرِ شان سمجھتا ہو، گویا خود اپنی موت کا پیغام لے جانا تھا۔ ایسے مواقع پر صفرا کا ذلیل و خوار ہونا اور قید میں پڑ جانا معمولی بات تھی۔ سب سے زیادہ مصیبت مذہبی طبقہ پر آتی تھی۔ اگر بدقسمتی سے مفتوح ملک کے باشندے کسی دوسرے مذہب کے پیرو ہوتے تو فاتح کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کے معیت کو تباہ کرے، متبرک مقامات کی بے حرمتی کرے اور مذہبی پیشواؤں کو ذلیل و خوار کرے۔ ان میں بسا اوقات یہاں تک غلو کیا جاتا تھا کہ فاتح بزور شمشیر مفتوحوں کو مذہب بدلنے پر مجبور کرتا تھا۔ قدیم زمانے کی سب سے زیادہ مہذب سلطنتیں دو تھیں، ایک روم، دوسرا ایران۔ تہذیب و تمدن، آداب و علوم اور شان و شوکت، ہر اعتبار سے وہ اس دور میں دنیا کی تمام قوموں پر فوقیت و برتری رکھتی تھیں۔ اس لیے انہی کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے کہ جنگ میں ان کا طرز عمل کیا تھا۔ مذہبی مظالم۔ روم و ایران کے درمیان سیاسی اختلاف کے ساتھ مذہبی اختلاف بھی تھا۔ مجوسی ایران اور مسیحی روم میں جب کبھی لڑائی ہوتی اور ایک کو دوسرے کے ملک میں گھسنے کا موقع ملتا تو ان کے مذہب کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جاتا تھا۔ قباد کے زمانے میں 501 عیسوی سے 531 عیسوی میں جب حکومت ایران کے اشارے سے ہیرا کے بادشاہ منظر نے شام پر چڑھائی کی تو اس نے انطالیہ میں 400 راہبات کو پکڑ کر عزا کے بت پر بھینٹ چڑھا دیا۔ خسرو پرویز نے جب قیصر ماریس کا بدلہ لینے کے بہانے سے سلطنت روم کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اپنے حدود مملکت میں مسیحیوں کے کلیسا مسمار کرا دیے، نظر کے اموال لوٹ لیے اور صلیب پرستوں کو آتش پرستی پر مجبور کیا۔ 615 عیسوی میں جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے بطریق اعظم زکریا کو گرفتار کر لیا۔ اصلی صلیب کو، جن پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ چڑھائے گئے تھے، چھین لیا۔ سینٹ ہیلینا اور قسطنطین کے عظیم الشان کنیسوں کو آگ لگا دی۔ 300 سال کی جمع شدہ مذہبی یادگاروں اور نذر و نیاز کی قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور 90,000 عیسائیوں کو قتل و اسیر کیا۔ اس کے جواب میں جب ہرقل نے شمال کی جانب سے ایران پر حملہ کیا تو مجوسیوں کے آتش کدوں کو برباد کر دیا، زرتشت کے وطن ارمیا کو پیوند خاک کر دیا اور مجوسی مذہب کی توہین و تذلیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ رومیوں کی دشمنی میں خود ایران کی مسیحی رعایا پر انتہائی سختیاں کی جاتی تھیں۔ رومی سلطنت کے مسیحی مذہب اختیار کرنے سے پہلے تک ایران کے مسیحی مامون و محفوظ تھے، مگر قسطنطین کے بپتسمہ لیتے ہی ایران کا رویہ اپنی مسیحی رعایا کے ساتھ بدل گیا۔ 339 عیسوی میں شاپور ذوالاکتاف نے بشپ مارشمیون اور 105 دوسرے پادریوں کو قتل اور بہت سے مسیحی کنیسوں اور صومعوں کو منہدم کر دیا۔ اس کے بعد 40 سال تک مسیحیوں پر انتہا درجے کی سختیاں جاری رہیں۔ بہرام نے فرقہ مانویہ کو مٹانے کے لیے جو شدید کارروائیاں کیں وہ سب سے زیادہ ہولناک تھیں۔ مانی نے جب زرتشت کے مذہب کو چھوڑ کر اپنا الگ مذہب ایجاد کیا اور کثرت سے لوگ اس کے معتقد بننے لگے تو بہرام نے جدید مذہب کے پیروؤں کو پکڑ کر قتل کرانا شروع کر دیا اور خود مانی کو گرفتار کر کے قتل کرایا، اس کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروایا اور اس کو جندی صابور کے دروازے پر لٹکا دیا۔ یہ دروازہ عرصہ تک باب مانی کے نام سے موسوم رہا۔ سفرا پر تعدی۔ نظری حیثیت سے سفرا کے احترام کا تصور اس زمانے میں موجود تھا اور سیاسی مفکرین اس احترام کے اہم مسئلے کو سمجھتے تھے، لیکن عملاً اس کا چندہ لحاظ نہ رکھا جاتا تھا۔ قیصر سیوروس اسکندر کے دربار میں اردشیر کے سفراء جب یہ پیغام لے کر پہنچے کہ رومیوں کو صرف یورپ پر قناعت کرنی چاہیے اور شام داناطول کو ایرانیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے
تو اس پر کیسر کو سخت غصہ آیا اور اس نے ان سفراء کو قید میں ڈلوا دیا۔ نوشیروان جیسے ممتاز بادشاہ کے دربار میں جب ویز ایل خان اتراک کے سفیر عقد محالفت کی تجویز لے کر آئے تو اس نے اقرار یا انکار کا صاف جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ ان کو زہر دے کر مار ڈالنا زیادہ مناسب سمجھا۔ خسرو پرویز کے فاتحانہ اقدامات نے جب ایشیا اور افریقہ میں رومی سلطنت کا تقریباً خاتمہ کر دیا، شام، فلسطین، مصر اور پورا ایشیا کوچک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بھی قسطنطنیہ کے سامنے قاضی کو چالکوڈون تک پہنچ گئیں، تو ہرقل نے خسرو سے صلح کی التجا کرنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے۔ مگر خسرو نے ہیئت سفراء کے رئیس کے جیتے جی کھال کھنچوا ڈالی، بقیہ ارکان سفارت کو قید کر دیا اور ہرقل کو جواب میں ایک توبیخ نامہ لکھا جس کا عنوان یہ تھا: خسرو خداوند بزرگ فرمانروائے عالم کی جانب سے اس کے احمق اور کمینہ غلام ہرقل کے نام۔ بدعہدی: عہد و پیمان کے احترام پر حملہ کرنے میں بھی یہ مہذب قومیں چنداں کم حوصلہ نہ تھیں۔ ان کے نزدیک ضرورت وقت کے سامنے عہد کوئی چیز نہ تھا۔ تاریخ میں اس قسم کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ جب کبھی قیصرائے روم یا اکاسرائے فارس نے اپنے دشمن کو نازک حالت میں مبتلا دیکھا، بے تکلف معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر اعلان جنگ کر دیا۔ اور تو اور خود نوشیروان اور جسٹنین بھی، جو رومی و ایرانی تہذیب کے بہترین نمائندے تھے، بدعہدوں کی فہرست میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ نوشیروان کو جب اپنے اندرونی احوال کی اصلاح کے لیے امن کی ضرورت ہوئی تو اس نے جسٹنین کی خواہش صلح کو قبول کر لیا اور ایک معاہدے پر دستخط کر دیے، مگر جب اٹلی میں بیلاروس کی کامیابیوں سے روم کی طاقت کو بڑھتے دیکھا تو ہیرا سے غسان پر حملہ کرا دیا اور پھر خود ہیرا کی مدد کو اٹھ کھڑا ہوا تاکہ روم بھی اپنے حلیف غسان کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری طرف جب 571 میں ایل خان اتراک نے نوشیروان سے ناراض ہو کر جسٹنین سے اتحاد کرنے کی خواہش کی تو اس نے بھی دولت ایران کو نیچا دکھانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور معاہدہ صلح کو توڑ کر 572 میں نوشیروان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جنگ کے وحشیانہ طریقے: علمی و نظری حیثیت سے محاربین کے حقوق و فرائض کا ایک اہم ابتدائی تصور زمانہ قدیم سے دنیا میں موجود تھا۔ قدیم یونان کے مقننوں نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ جنگ میں جو لوگ مارے جائیں گے ان کو دفن کرنا چاہیے، مفتوح شہر کے جو لوگ معاہد میں پناہ لیں انہیں قتل نہ کرنا اور کھلاڑی لوگوں یا معاہد کے خادموں سے کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے۔ مگر اول تو یہ قواعد بین المللی لڑائیوں کے لیے نہ تھے بلکہ واضعین نے انہیں خود اپنی آپس کی خانہ جنگیوں کے لیے وضع کیا تھا۔ دوسرے، عملی حیثیتوں سے سلطنتوں نے کبھی ان کو قانون کے طور پر نہ تو قبول کیا تھا اور نہ ان کی پابندی کی۔ رومن سلطنت خصوصیت کے ساتھ غیر رومی سلطنتوں کے قانونی وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں کسی فرض یا حق کا تصور سرے سے اس کے ہاں ناپید تھا۔ یہی حال ایران کا تھا۔ اس کے نزدیک غیر ایرانی قومی وحشی اور ان کی سلطنتیں دراصل سلطنت ایران کی باغی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ جنگ کرنے میں وہ کسی قسم کے اخلاقی فرائض محسوس نہ کرتے تھے۔ ایران اور روم کا فوجی نظام بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ اس میں اخلاقی حدود کی پابندی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان میں فوجی تربیت، آداب جنگ کی تعلیم اور عسکری ضبط و نظم کے قائم رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ جنگ کے موقع پر عام جنگجو باشندوں کا ایک انبوہ امٹ کر آ جایا کرتا تھا اور صرف یہ شوق ان کو قتل و خون کے کھیل میں شرکت کے لیے کھینچ لاتا تھا کہ ہمسایہ ممالک کو لوٹیں، مخالف قوموں کو تہس نہس کریں، خوش باشی کے لیے مال و دولت، خدمت کے لیے لونڈی
اور شہوت رانی کے لیے خوبصورت لڑکیاں حاصل کریں۔ خود ان کے فرمانرواؤں کے سامنے بھی جنگ کا کوئی اخلاقی نصب العین نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ محض دشمن کو نیچا دکھانے یا تباہ کر دینے کے لیے تلوار اٹھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ان کی فوجیں کسی ملک میں پیش قدمی کرتی تھیں تو بچے، بوڑھے، عورتیں، جانور، درخت، معبد، مندر، غرض کوئی چیز ان کی دستبرد سے نہ بچتی تھی۔ جو لوٹا جا سکتا لوٹ لیا جاتا اور جو نہ لوٹا جا سکتا تھا اس کو آگ کی نذر کر دیا جاتا۔ روم سے افریقہ کے ونڈالوں اور یورپ کے گھاتوں کی ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ جو وحشیانہ برتاؤ کیا جاتا تھا اس کے ذکر سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ کیسر جسٹن کے زمانے میں جب ونڈالوں پر چڑھائی کی گئی تو اس کی پوری قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جنگ سے پہلے اس قوم میں 1,60,000 نبرد آزما مرد تھے اور اس کے علاوہ عورتیں، بچے اور غلاموں کی بھی ایک تعداد کثیر موجود تھی، مگر رومی فاتحوں نے جب اس پر قابو پایا تو ان میں سے ایک متنفس کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ گبن کہتا ہے کہ سارا ملک ایسے دفاع کر دیا گیا تھا کہ ایک اجنبی سیاح اس کے ویرانوں میں سارا دن گھومتا تھا اور کہیں آدم ذات کی شکل نہ دکھائی دیتی تھی۔ پروکیوپس نے جب اول اس سرزمین پر قدم رکھا تو اس کی آبادی اور کثرت اور تجارت و زراعت کی فراوانی دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گیا تھا، مگر 20 سال سے بھی کم عرصے میں وہ تمام گہمہ گہمی ویرانی میں بدل گئی اور 50 لاکھ عظیم الشان آبادی جسٹنین کے حملوں اور جفاکاریوں کی بدولت فنا کی گھاٹ اتر گئی۔ یورپ میں گاتھوں کے ساتھ بھی یہی وحشیانہ سلوک ہوا، یہاں تک کہ ہم سنتے ہیں کہ ان کا بادشاہ ٹوٹیلا جب میدان جنگ سے زخمی ہو کر بھاگا اور ایک دور دراز مقام پر جا کر مر گیا تو رومی سپاہی اس کی تلاش میں نکلے، اس کی لاش کا سراغ لگایا اور اس کو برہنہ کر کے ڈال دیا اور اس کے خون آلود کپڑوں کو تاج سمیت کیسر جسٹنین کے پاس تحفۃً بھیجا۔ 70 عیسوی میں ٹیٹوس رومی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو سنتے ہیں کہ دراز قامت حسین لڑکیاں فاتح کے لیے چن لی گئیں۔ 171 سال سے زیادہ عمر کے آدمی ہزار در ہزار پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے سلطنت کے مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کولوسیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں سے کٹوانے یا خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے کام میں لایا جا سکے۔ دوران جنگ میں 97,000 آدمی گرفتار کیے گئے، جن میں سے 11,000 صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ان کے نگہبانوں نے انہیں کھانے کو نہیں دیا۔ ان کے علاوہ جنگ اور قتل عام میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی مجموعی تعداد 1,33,749 بتائی جاتی ہے۔ روم و ایران کی باہمی لڑائیوں میں بھی اسی قسم کی وحشیانہ حرکات کی جاتی تھیں۔ شاپور ذوالکناف نے جب الجزیرہ میں پیش قدمی کی اور امیڈا موجودہ دیار بکر زیادہ شدید مزاحمت کے بعد فتح ہوا تو غضبناک فاتح نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام کا حکم دے دیا اور اس کو ایسا اجاڑا کہ پھر نہ پنپ سکا۔ 540 عیسوی میں جب نوشیروان نے شام پر چڑھائی کی تو اس کے دارالحکومت انطاکیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، باشندوں کا قتل عام کیا، عمارتوں کو مسمار کیا اور جب اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو شہر میں آگ لگوا دی۔ 572 میں نوشیروان نے پھر شام پر خروج کیا، فامیا اور انطاکیہ وغیرہ کو لوٹا جلایا، 292 شامیوں کو پکڑ کر ایران بھیج دیا اور بہت سی خوبصورت لڑکیاں چن کر ایلخان اتراک کے پاس بھیجیں تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو اور وہ جسٹنین سے اتحاد چھوڑ دے۔ 576 عیسوی میں اس نے آرمینیا پر حملہ کیا اور جب تھیوڈوسوپولس کو فتح نہ کر سکا تو کیپیڈوسیا کا باز میں گھس کر ہر چیز کو جو سامنے آئی تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ملیتیا میلٹائن کو جلا کر خاک کر دیا۔ اخیر زمانے میں خسرو پرویز نے جو زبردست حملہ سلطنت روم پر کیا تھا وہ شام، فلسطین اور ایشیائے کوچک کے لیے قیامت کا نمونہ تھا۔ تنہا بیت المقدس میں جو ستم ڈھائے گئے ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دمشق، انطاکیہ اور حلب وغیرہ شہروں کا حشر بھی کچھ اس سے بہت مختلف نہ تھا۔
یہ وحشیانہ حرکات بعض اوقات بدترین مکر و فریب اور بزدلانہ سازشوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ ارد شیر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ خسرو ارمنستان کو فوجی قوت سے مغلوب نہ کر سکا تو اس نے اپنی فوج کے ایک افسر کو خفیہ طریقے سے بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ روم و ایران کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات شاذ نہیں ہیں۔ اسیران جنگ کی حالت۔ سب سے زیادہ بدتر سلوک جس جماعت کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ اسیران جنگ کی جماعت تھی۔ قدیمی رومی و یونانی اپنے سوا دوسری قوموں کو وحوش اور برابرہ یعنی باربیرین سمجھتے تھے اور ان کے قانون میں اس بدقسمت مخلوق کے لیے قتل یا غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت موجود ہی نہ تھی۔ ارسطو جیسا معلم اخلاق بے تکلف کہتا ہے کہ قدرت نے برابرہ کو محض غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر وہ حصول ثروت کے جائز اور معزز طریقے گنواتے ہوئے کہتا ہے کہ ان قوموں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرنا بھی اس میں شامل ہے جنہیں قدرت نے اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف ان عقائد نے رومیوں کے ذہن میں غیر قوموں کی جان و مال کو بے قدر کر دیا تھا، دوسری طرف رومی سوسائٹی کی پرورش کچھ ایسی بہیمت کی فضا میں ہوئی تھی کہ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں ہیبت ناک نظارے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان نظاروں میں مجاز کے بجائے حقیقت کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اگر کسی گھر کو جلتے ہوئے دکھانا ہو تو وہ چاہتے تھے کہ فی الواقعہ ایک گھر جلا دیا جائے۔ اسی طرح کسی آدمی کو زندہ جلایا جانا یا کسی مجرم کو شیروں سے پھڑواتے ہوئے دکھانا منظور ہوتا تو تماشائیوں کی تسلی اس کے بغیر نہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی واقعی زندہ جلا دیا جائے اور ایک دوسرے آدمی کو واقعی شیروں کے پنجرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کام کے لیے انہیں ہمیشہ ایسے آدمیوں کی ضرورت رہتی تھی جنہیں ان وحشیانہ کھیلوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ روم کے آزاد شہری اس کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا دوسرے ملکوں سے لڑائیوں میں جو قیدی پکڑے ہوئے آتے ان کو اس خونی تفریح کا سامان بنایا جاتا تھا۔ بعض اوقات یہ کھیل اتنے بڑے پیمانے پر ہوتے تھے کہ کئی ہزار آدمیوں کو بیک وقت تلوار کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ ٹیٹوس نے جو نسل انسانی کا دلارا ڈارلنگ آف دا ہیومن ریس کہلاتا ہے، ایک دفعہ 50,000 درندہ جانوروں کو پکڑوایا اور کئی ہزار یہودی قیدیوں کو ان کے ساتھ ایک احاطے میں چھڑوا دیا۔ ٹروجن کے کھیلوں میں 11,000 درندے اور 10,000 آدمی بیک وقت لڑائے جاتے تھے۔ کلاڈیس نے ایک دفعہ جنگی کھیل میں 19,000 آدمیوں کو تلواریں دے کر ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ کیسر آگسٹن نے اپنی وصیت کے ساتھ جو تحریر منسلک کی تھی اس میں لکھتا ہے کہ میں نے 8,000 شمشیر زنوں اور 3,510 جانوروں کے کھیل دیکھے ہیں۔ یہ سب تفریحات جنگی قیدیوں ہی کے قدم سے چل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اسیران جنگ کا دوسرا مصرف یہ تھا کہ آزاد رومیوں کی غلامی کریں۔ سوسائٹی میں ان کا درجہ سب سے نیچا تھا، ان کے کوئی متعین حقوق نہ تھے، ان کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی، ان کی زندگی کا مقصد اپنے آقاؤں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ فریئر کے بقول وہ ذلت کے بچپن، مشقت کی جوانی اور بے رحمانہ تغافل کے بڑھاپے میں پیدائش سے موت تک کے مراحل طے کرتے تھے۔ رومی قانون میں غلاموں کے لیے اس قدر سخت قوانین تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا پر دست درازی کرتا تو اس کو اور بعض اوقات اس کے سارے خاندان تک کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی۔ 611 عیسوی میں جب ہرقل کی تخت نشینی کے تھوڑے عرصے بعد اس کی بیوی یوڈوکسیا کا انتقال ہوا تو اس کا جنازہ قبرستان کی طرف چلا تو اتفاق سے ایک لونڈی نے اس کی مشائیت کرتے ہوئے زمین پر تھوک دیا۔ اس قصور میں وہ فوراً گرفتار کر لی گئی اور اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ فریئر کا بیان ہے کہ جب روم کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو نہایت کثرت سے اسیران جنگ مملکت میں آئے اور ایک وقت میں ان کی مجموعی تعداد 6 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ روم کی طرح ایران میں بھی اسیران جنگ کے لیے کسی قسم کی رعایت نہ تھی۔ معمولی قیدی تو درکنار خود قیصر روم والیریان جب شاپور اول کے ہاتھ قید ہوا تو اسے زنجیروں سے باندھ کر شہر میں گشت کرایا گیا، عمر بھر اس سے غلاموں کی طرح خدمت لی گئی اور مرنے کے بعد اس کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروا دیا گیا۔ شاپور ذوالاکتاف کا واقعہ مشہور ہے کہ بحرین اور الحنسا
کہ عرب اسیران جنگ سے انتقام لینے کے لیے اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے شانوں میں سوراخ کر کر ان کے اندر رسیاں پروئی جاتیں اور سب کو ملا کر باندھ دیا جائے۔ اسی بنا پر تاریخ نے اس کو ذوالاکتاف کے نام سے یاد رکھا ہے۔ خونخواری کی یہ داستانیں اور بھی زیادہ ہولناک ہو جاتی ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ نوع انسان پر یہ ظلم و ستم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ محض ناموری اور شہرت کے حصول اور شاہانہ ہیبت و جلال کے اظہار کے لیے کیے جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا خون محض بادشاہوں کی ذلیل ترین نفسانی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ خسرو پرویز نے نعمان بن منظر کی بیٹی کے حسن کی تعریف سنی اور اس کو حکم دیا کہ اپنی لڑکی شاہی حرم میں داخل کرے۔ نعمان کی عربی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس پر خسرو نے فرمان صادر کیا کہ ہیرا کی ریاست ضبط کی جائے اور نعمان گرفتار کر لیا جائے۔ نعمان اپنے بال بچوں کو بنی شیبان کی حفاظت میں دے کر خود کسریٰ کے دربار میں پہنچا کہ عفو تقصیر چاہے، مگر کسریٰ نے اسے قتل کرا دیا اور 40,000 کی زبردست فوج بھیجی تاکہ بنی شیبان سے نعمان بن منظر کے گھر والوں کو چھین لائے۔ ذوقار کے مقام پر اس فوج کی عربوں سے ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں طرفین کے ہزاروں آدمی مارے گئے اور صرف اتنی سی بات پر انسانی خون کی ندیاں بہہ گئیں کہ ایک بادشاہ اپنے پہلو میں ایک حسین عورت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس مختصر تاریخی بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس عہد میں جنگ کے اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و فرائض، عداوت میں ضبط نفس اور لڑائی میں رحم و غضب کے امتزاج کا وجود کیا معنی ذہنوں میں اس کا تصور تک نہ تھا، اور مہذب ترین قومیں بھی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے وحشت و حیوانیت کے ابتدائی درجے میں تھیں۔ اس زمانے میں جنگ کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک ہنگامہ قتل و خون اور فتنہ سلب و نہب تھا جو طاقتور کی ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے برپا کیا جا سکتا تھا۔ شقاوت و سنگ دلی، وحشت و بربریت، درنگی و سفاکی عین جنگ کی حقیقت میں داخل ہو گئی تھیں۔ لفظ جنگ بولتے ہی آدمی کا ذہن ایک ایسی چیز کی طرف منتقل ہو جاتا تھا جو اپنے اندر انسان کی جان لینے اور ان کی آبادیوں کو غارت کرنے کے ہر طریقے کو متضمن تھی۔ صدیوں کے تغافل نے جنگ کے ساتھ وحشیانہ حرکات کا اس قدر گہرا تعلق قائم کر دیا تھا کہ انسان مشکل ہی سے کسی ایسی جنگ کا تصور کر سکتا تھا جس میں لوٹ مار، قتل عام، آتش زنی اور تباہ کاری نہ ہو، جس میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور بیماروں کو قتل نہ کیا جاتا ہو، جس میں دوسرے مذہب و ملت کے مواعید و آثار کی بے حرمتی اور تخریب نہ کی جاتی ہو، اور جو اخلاقی حدود کی پابندی کے ساتھ لڑی جاتی ہو۔